موڈیاں تے گندے بستر رکھ کے تواڈے بوئے کھڑکائیے ماری بھی سن لو ساڈے کولے کھرا مال جڑا رب نوں پسند ہے تے میں آکھاں گا جے تینوں لوڑ ہے تے فقیر بن کے میرے پیچھے آ میں دل خرچ تے تینوں سناواں گا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سرکار دے میلاد دا ذکر رب قرآن شریف وچ فرمایا ہے پڑھا آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کلا والقمر ترجمہ پھر کریں گے پہلے اپنا دل تا راضی کر رہا کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر کھڑے رہ گئے اللہ جزا دے تسی آیتہ سڑ کے سبحان اللہ کہ رب سارے انہیں قسمتاں چنگیاں کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا والقمر رب فرماتا ہے مینوں چاند دی قسم ہے مینوں چاند دی قسم ہے کیڑا چاند ہے جی کیڑا چاند سیانے بزرگ بیٹھے نے اے اس دور دے بزرگ نے آج بھی اللہ انہوں سلامت رکھے اے پچھلی رات دے چڑھن والے تارے نو بارہا ان آکھیاں نال ویکھے کہ سانو تو ستیاں نو ہوش نہیں ہوندی لیکن بزرگوار پچھلی رات اٹھ کے ذکر بھی فرماندے سن تے پچھلی رات ویلنا بھی جوڑ دے سن اب میں پاواں رہندا شہر جب میں پنڈو ہاں مینوں پتہ ہے جی پچھلی رات نالے ویل نہ جوڑ لینا تے جی جناب علی راسدہ تے گنیاں دا ویلا نہ ہوئے مڑ پچھلی رات ہاڑ جوڑ نہیں انہوں نے تارا چڑھ دا ویکھیا پچھلی رات تارا چڑھ دا ہے جی تے پھر اللہ فرماتا ہے والقمر مینوں چاند دی قسم ہے واللیل اذ ادبر تے رات دی قسم ہے جدو جاوے پئی رات دی قسم ہے جدو والصبح اذا اسفر تے منو سویر دی قسم ہے جدو چمکا مارے یہ تین جملے نے والقمر چاند دی قسم رات دی قسم جدو دوسو جاوے پئی تے سویر دی قسم جدو آوے پئی ہاں جی انہوں تیناں نو جوڑے تے ترجمہ یہ بندا ہے جدو رات جاندی پئی سی تے سویر آندی پئی سی جیڑا چاند اودوں چڑھیا مینوں اس چاند دی قسم ہے جیڑا چاند اودوں چڑھیا مینوں اس چاند دی قسم ہے بزرگ بیٹھے میں ادب نال انہاں نوں پوچھ رہا نہ کدے اگر انہاں دی معلومات جو تے میرے علم چ اضافہ کرو چاند کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر رات جاندی پئیے سویر آندی پئیے پے پھٹدی پئیے رات دی تاریکی بھی حال ہے تے سویر دی سفیدی بھی آ گئی ہے دس ادوں کیڑا چاند چڑھ میں تک کدے نہیں دیکھیا تسی مینوں علم چ اضافہ کرو چاند چڑھے گا یا پے تو بہت پہلے یا پے تو بعد تے پے جو چڑھ پوے نا تے او سورج دی اینی کو لو جاندی اونوں ویکھدا ہی کوئی نہیں تے چاند نوں ویکھدا ہی کوئی نہیں ہاں جی او اودوں چڑھدا جدوں سورج دا بادشاہ کہندا ہن اینوں نہ ویکھو ہن مینوں ویکھو اس واسطے اللہ فرماتا رات جاوے پئی سویر آوے پئی تے جیڑا انہاں دونوں دے سنگم وچ چاند چڑھیا مینوں اودی قسم ہے فقیر نے الحمدللہ سیرت حلبیہ پڑھیے مدارج نبوت پڑھیے معارج نبوت پڑھیے سیرتیاں کتاباں پڑھیاں نے کہ جیڑا چاند اس وقت چڑھیا رات جاندی پئیے تے سویر آندی پئیے او جیڑا چاند اودوں چڑھیا محمد عربی دی ذات سرکار سویرے تشریف لے آئے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ
میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا. باڑا تہاڈیاں بکریاں دا باڑا نہیں, باڑا بمانے لنگر ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. پچھلی رات سویر آندی پئی ہے, رات جاندی پئی ہے, سرکار ادو تشریف لے آئے. یہ ہے حضور دے میلاد پاک دا ٹائم. ایمان نال دس, جن عید دا چاند چڑھے خوشیاں کرنا ہے کہ نہیں؟ چڑھیا او آسمان دے کنارے تے جے آ جائے نظر بڑیاں خوشیاں. 405 چک کھرلاں دی بستی وچ تے بورے والے ہر پاسے مسلماناں نوں سونیاں رونقاں تے شادیاں تے خوشیاں ہوندیاں نے. او چاند چڑھیا اینے تے کل نوں وڈیا ہوندیاں پھر مک جانا ہے. اوے مکن والے چاند دی قسم نہیں ہوئے, نہ مکن والے چاند دی قسم ہے. آسمان دا چاند لک جاندا ہے, جد دا محمد عربی آئے نے لکے ہی نہیں. سرکار مکدے بھی نہیں تے لکدے بھی نہیں. جیڑا انہاں دے قدماں چ آ جائے وہ بھی کدے نہیں مکدا. اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی عظمت بقا تے سلامتی عطا فرماتا ہے. اگر توجہ ہے تو محدثین دی تھوڑی جی بحث سناواں. اس رات دا اہتمام کیوں ہے؟ ایک ٹائم جڑا سرکار دے میلاد ہے یہ کوئی اہتمام ہے. رات جاندی پئی ہے تے دن آندا پیا ہے, حالے رات مکی بھی نہیں تے سویر پوری آئی بھی نہیں. سرکار یہ وجہ کی ہے؟ علماء فرماتے نے یہ نبی پاک علیہ السلام چمک دے دن نو آندے نا, سورج چمکدا ہوندا تے حضور دی ولادت مثال تو مثلا دن 10 بجے ہوندی تے پھر رات دے پلے کھ نہیں سی. مڑ دن نمبر مار گیا, دن نمبر مار گیا. جس دن نو سرکار تشریف لے آئے تے جے نبی پاک علیہ السلام اندھیری رات ہی چاہندے تو پھر میرے دوستو دن دے پلے کھ نہیں, پھر رات نے نمبر مار لیا. رات نو آندے تے دن دے پلے کچھ نہیں تے جے دنے آندے تے رات دے پلے کچھ نہیں. اللہ فرماتا میں دونوں نو کٹھا کر کے انہاں دا سر جوڑیا, سونیا انہاں دے اوتے قدم رکھ دے. رات بھی ہے تے دن بھی ہے تے سرکار آئے او ایمان والے دے دن بھی چمک اٹھے تے ایمان والے دیا راتاں بھی چمک اٹھے. الحمدللہ رب العالمین. ایتھے ایک اور سوال ہے, یہ ٹائم تے شام نو بھی ہوندا ہے, یہ جو ٹائم شام نو بھی ہوندا ہے جدو سورج ڈوب جاندا ہے. حالے سویر دی سفیدی بھی ہے تے رات دی تاریکی بھی شروع ہو جاندی ہے. یہ ٹائم تک مغرب ویلے بھی ہے تے رب نے سویر دا ٹائم کیوں چنیا, اے کیوں نہیں چنیا؟ میں گلاں طالب علم والی شروع کر بیٹھا ہوں, پتہ نہیں تواڈے مزاج آؤندیاں کہ نہیں آؤندیاں. بہرحال میرا تو فرض ادا ہو رہا ہے, میرا فرض ادا ہو رہا ہے. علماء فرماندے نے مغرب دا ٹائم اس واسطے نہیں رکھیا, سویر دا مغرب دا فرق ہے. جدو حضور پچھلی رات دن چند دے نیڑے تشریف لے آئے, وہ کیڑا ٹائم ہے؟ رات دے نیڑے مکدے جاندے نے, دن دے سویرے آندے جاندے نے. اور یہ نبی پاک دی شان دے لائق ہے. سرکار آندے گئے, کفر دے اندھیرے مکدے گئے, اسلام دے سویرے آندے گئے. الحمدللہ. تے جے آندے مغرب ویلے او شایاں دی شان نال جڑدا ہی نہیں. او دی وجہ ہے کہ مغرب تو بعد اندھیرا آندا جاندا ہے تے روشنی مکدی جاندی ہے. تے جے سرکار اس ویلے آندے اے حضور دی شان دے لائق ہی نہیں. حضور آمن بھی پے تاں بھی اندھیرے آ جان تے تاں بھی سویرے مک جان. نہیں, میرے آقا دی ایک ٹھوکر نے کائنات دی ساری تاریکاں دور کر دیا. یہ ہے حضور دا آنا.
اینوں آندے نے میلاد مصطفیٰ، ایک ہے معراج مصطفیٰ۔ میلاد معراج ایکو وزن دے سیگے نہیں ہیں عربی۔ میلاد معراج تے دونوں سرکار دے نال متعلق نے۔ میلاد حضور دا آنا ہے تے معراج سرکار دا جانا ہے۔ حضور دا زمین تے آنا میلاد، اور شاہ پار جانا معراج۔ یہ دونوں سرکار نال ایڈے متعلق نے۔ یہ دی حکمت ایسی کہ جدوں سرکار زمین تے آئے میلاد پاک ہویا تے زمین دیاں اداسیاں مک گئیاں، سویرے ہو گئے، رونقاں لگ گئی۔ نبی پاک اسلام دے اب دادا جان سیدنا عبد المطلب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک دے دادا جان حضرت عبد المطلب، پرانیاں مائیاں تے بابے جڑے نا اللہ دی قسمیں انہوں نے وڈے احسان کیتے نے اولاداں تے۔ میں بھی اسے دور سے جمعیا جدوں ماواں تے بابے پتر چوڑی چ لے کے سونا سبق پڑھا دن۔ پتر کہہ محمد بیٹا عبداللہ دا، عبداللہ بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب بیٹا ہاشم دا، ہاشم بیٹا عبد مناف دا۔ بیٹھے نے چھوکرے نہیں سنا سکتے، وہ وجہ قصور ساڈا ہے، اسی اپنے بچوں نے سبق نہیں پڑھایا جی۔ ساڈیاں مائیاں تے ساڈے بزرگوار اللہ انہوں تے کروڑا رحمتاں کرے جنہوں نے سانو سرکار دا نسب پڑھایا ہے۔ وہ بیان کرے سرکار دے ابا حضور دا نام عبداللہ ہے تے حضرت عبداللہ دے باپ دا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب دے باپ دا نام حضرت ہاشم ہے تے ہاشم دے باپ دا نام عبد مناف ہے، عبد مناف ہے۔ عبد المطلب نبی پاک دے دادا جان فرماندے نے، بس میں بالکل کسی موضوع نکتے تھے میں اجازت سلام فرماندے نے، میں بیت اللہ شریف دا طواف پیا کروں، طواف پیا کروں، پچھلی رات خانے کعبے دا میں طواف پیا کروں تو کیاری میں ویکھیا کعبۃ اللہ ہلن لگ پیا، بیت اللہ شریف ہلن، جنوں اسی اپنی زبان زلزلہ کہنے تے بڑی گھبراہٹ ہوئی، اللہ خیر کرے، کعبۃ اللہ ہلن لگ پیا۔ تے جب میں باہر نکل کے ویکھنا کہ مکے شریف دے کچے کوٹھے ہل دے ہی نہیں، کچے کوٹھے ہل دے نہیں تے اللہ دا گھر جڑا پکیاں پتھراں نال بنیا ہو، یہ نہ تو کوئی توجیہ وکیل کر سکتا ہے تے نہ کوئی پڑھیا لکھیا ایم پی اے تے ایم این اے کر سکتا ہے تے نہ کوئی صدر تے نہ کوئی وزیر بے تدبیر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ دی توجیہ کرے تے سرکار دا فقیر کرے کی وجہ کی ہے بیت اللہ شریف ہل گئے۔ اب میں جو سرکار دا نام لینا تسی سبحان اللہ سبحان ہلی جاندے ہو کہ نہیں، بندے چنگے پلو جڑے دو دو ٹائی ٹائی من دی پانڈ چوک کے نہیں ہو تڑک دے وہ ایتھے بیٹھ کے ہلی جاندے ہیں۔ یہ کوئی وزن ہے؟ یہ وزن نہیں، یہ شوق ہے۔ تو سرکار دا نام سنیے تے دل سینے وچ ساڈے الحمدللہ اللہ دی رحمت نال وجد کردا ہے، اور اس وجد دا صدقہ اسی ہلنے اسی وجد کرنے ہیں۔ دیکھو گل ادھر نہیں سی، مکے پاک دے کچے کوٹھے ہلدے نہیں، یہ رب دا کام ہے، وہ کچے کوٹھے نہیں ہلدے، یہ پکا ہلی جاندہ ہے۔ وہ دی وجہ ہے جڑا سرکار دے پیار والا ہوئے نا، حضور دا نام سنے تے وہ تا چوکدا ہے، اثر وہ تا دل چوکدا ہے، تے جڑا ہوئے چوڑا چمیار ہونے کی چوکدا ہے، انہوں تعلق ہی کوئی نہیں۔ جی سرکار دا نام سن کے جھومدا ہے او جے دے دل وچ حضور دا پیار ہوئے۔ تے گل واضح سی، مکے پاک دے کچے کوٹھے کافراں دے سن، انہوں پتہ ہی نہیں کون آیا، تے اللہ دا گھر ہے، حضور آئے انہوں پتہ چلیا محمد عربی آ گئے،
بھی آ گئے تے سرکار آ گئے تے خانہ کعبہ زلزلہ نہیں شوق نال وجد پیا کردا ہلدا پیا عبد المطلب فرماندے نے میں ویکھیا نالے ہلدا ہے نالے بولدا ہے تے خانے کعبے دا میٹیریل کی ہے یہ کدے نہ بنیا پتھروں دا 5 پتھر 5 پہاڑ 5 پہاڑاں دے پتھراں دے نال رب نے اسماعیل علیہ السلام نو ابراہیم علیہ السلام دی میت وچ گھر بناਉਣ دا حکم دیتا 5 پہاڑاں دے پتھر ہے حضرات گرامی حضرت عبد المطلب فرماندے اچھا پتھر بول دے پتھر نہیں بول دے لیکن صدقے جاں میلاد سرکار دی رات تو خانے کعبے دے پتھراں وچوں آواز آ رہی ہے اور دنیا دا عظیم محدث 7ویں 8ویں ہجری دا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جنہیں 75 واری جاگنیاں حضور دی زیارت کی تھی ایڈا اچھا محدث ہے 75 واری جنہیں زیارت کی تھی وہ نقل کردے نے انہوں نے نقل کی تھی حدیث شریف کہ کعبۃ اللہ جو آواز آندی ہے الآنا الآنا اطہر من الانجاس الآنا یجیونی زواری کعبے شریف وچ آواز ہونی ہن وقت آ گیا ہے کہ مینوں ہر نجاست تو پاک کر دیتا جائے گا کیونکہ کافراں نے بت رکھے سن بت خانے کعبے چ تے بت ایڈا پلیت ہوندا ہے 7 سمندراں چ اونوں غرق کرو تے تاں وی پلیت دا پلیت ہے ہاں جی یہ کعبۃ اللہ چوندہ لے لے ہن مینوں پاک کرن والے تشریف لے آئے الآنا یجیونی زواری ہون وقت آ گیا ہے نہ کسے گرمی ویکھنی ہے نہ سردی ویکھنی ہے لک بن کے میری زیارت کرنے والے آن لگ پے اگر میرے آقا مکہ پاک نہیں آندے کعبۃ اللہ نو عزت نہ مل دیاں حضور دی ولادت دا صدقہ اللہ دے گھر نو عزت مل گئی الحمدللہ یہ ہے میلاد تشریف لے آئے زمین نو عزت تے جدو معراج دی شب اسماناں تے گئے تے سو رب دی اسماناں نو عزت مل گئی میری سرکار کائنات دی عزت بن کے آئے زمین نو بھی عزت آسماناں نو بھی عزت فرش نو بھی عزت عرش نو بھی عزت ملائکہ نو بھی عزت جناب علی جنات نو بھی عزت الحمدللہ اہل سنت و جماعت نو بھی عزت یہ عزت نہیں تے اور کیے سون دا ویلا ہے جی تے 12 وجے کھڑے نے نیڑے ہوئے کھڑے نے لیکن بیلی حالے بھی کھڑے ہوئے چہرے نال بیٹھے نے یہ عزت نہیں مرحبا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت سرکار اسے واسطے فرمایا ہے پتھر بول دے نہیں یہ بولن تے ذکر آمد مصطفیٰ کر دینے پتہ چلیا دہن میں زبان تمہارے لیے یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے یہ دو ترجمے نے ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ اس کائنات اسی آئے تہاڈی خاطر اسی آئے نا کی مطلب سرکار نو سہارا دینا ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام دی مدد کرنا ہے، پھر یہ کی مطلب ہے؟ تمہارے لیے سائیں میرا تسی تشریف لے آئے تسی ہو کائنات دے حاجت روا تے مشکل کشا تے داتا کہ رب نے سانو پیدا کر کے آکھیا جوڑیاں پھیلاؤ منگو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے۔ یہ دا دوسرا ترجمہ ہے، یہ حاجی صاحب دا ایک کار ہے، یہ کہہ رہے ہم اسی کیوں آئے بیٹھے یہ ٹھیک ہوئے کارتا حاجی صاحب دا ہے پھبیا بادلی بھی کھڑا ہے، جناب حافظ صاحبان تے سارے بتا لے کھڑے اے کیوں پھبے کھڑے ہو؟ حاجی صاحب دے کارے تھے کیوں آئے ہو؟ کی وجہ ہے؟ آج تانو آرام دی ضرورت نہیں، تھی کھرنا دی پہنی جا گئے ہو، کیوں آ گئے ہو؟ حضرت تعالیٰ دے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے۔ سو رب دی حاجی ابتدام کرے میلاد دا، اے ساڑھے لئی نہیں تے اسی آدھئے اے دے لی نہیں، سارے محمد عربی دے واسطے آئے کرے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ سرکار تواڈے ذکر واسطے آئے، تواڈا نام لین واسطے آئے، تواڈے بوئے تو خیر منگن واسطے آئے، تواڈے بوئے تو خیر منگن واسطے۔ اور یہ خیر دی محفل ایڈی اچھی ہے، انہوں فرشتے لبدے پھر دے۔ اے حدیث شریف اور اجازت سرکار فرماندے نے اللہ دے فرشتیاں دی ایک جماعت ہے جڑی زمین چ اڑدی پھر دی ہے۔ اے پکھو جڑے نا پرندے اے تاں اڑدے اڑدے تھک جاندے نے تے کدے شاباز چپٹا مارے تے چڑیاں نو لئی دتی جاندا ہے، ایویں ہوندا ہے۔ تے ملائکہ ایڈے زبردست نے، انہاں تے باز بھی نہیں چپٹ سکدا، انہاں نو بارش بھی پریشان نہیں کردی، اے ماہوے پرواز نے، پھردے نے، اڑدے پھردے نے، فی سیارہ طوافون دو الفاظ نے، تے پھردے نے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا یلتا میں سونا مجالس ذکر ہے، اے لب دے پھردے نے یار کتے حضور دے ذکر دی محفل ہے۔ ایویں نہ پہ محمد محفوظ اللہ کا ایویں نہ سمجھے تے تسی بھی نہیں سمجھو بھئی اسی ایتھے کوئی احسان کرنا ہے، وہ ایتھے دا ملائکہ بھی مانگ دے پھرتے نے، اسی کیڑے باغ دی بولی ہے۔ یلتا میں سونا مجالس ذکر ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان، منہ زبان، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں ہے زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے۔ ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے۔ ترجمہ ایڈا سونا ہے خدا دی قسم بیڑے پار۔ سرکار اسی ایتھے آئے ہیں تواڈے لئی، ایتھے آئے ہیں سونا قیامت دا دن ہوئے تے ایک واری تسی فرما دیو مولا اے سارا ٹبر میرے لئی آیا ہے، اے قیامت والے میدان کے سارے میرے لئی آئے نے، تے جڑا ایتھے حضور واسطے آیا بیڑا او دا بھی پار ہے، تے جڑا قیامت نو مصطفیٰ دیا ہے بیڑا او دا بھی پار ہے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں۔ یہ محفلاں ذکر پاک دیاں یہ ساری بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ منتظم محفل حاجی صاحب خانہ جتنے بھی اہل محبت آئے نے، جیڑیاں سونیاں بہترین پاکیزہ تمناواں لے کے آئے نے، اللہ کرے کوئی خالی چوڑی نہ جائے۔ یہ دعا کرن دا طریقہ ہے، میں قسم کھا کے آکھنا یہ تو ویلا مڑدا ہی کوئی نہیں۔ اے لنگر جڑا ہوندا ہے یہ تے ثانوی حیثیت ہے، یہ تے ثانوی حیثیت ہے۔ اصل لنگر سرکار دی محبت ہے،
تے اللہ دی رحمت ہے جیڑی حضور دے ذکر چ نصیب ہوندی ہے۔ اللہ میری تہاڈی سب دی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔